اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے چینل پر ایک سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا۔ ہم آپ کو فہرست بھی بتائیں گے اور ان کے خواص بھی بتا رہے ہیں اور ان کے فائدے بھی بتا رہے ہیں، ان کے عملیات بھی بتا رہے ہیں، ان کے وظائف بھی بتا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس 3 نام ہیں جن ناموں کے ہم آپ کو وہ خواص بھی بتائیں گے اور عملیات بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلا جو نام ہمارے پاس آج پاک نام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے یا مہیمنو۔ یا مہیمنو کا مطلب ہے اے نگہبان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی نگہبان ہے۔ علماء کا قول ہے کہ اس کا مطلب اصل میں اپنی رحمت میں چھپانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی روزی کی نگہبانی کرتا ہے، دوسروں کے خوف سے ہم کو اپنی رحمت میں چھپا کر مامون کرتا ہے، پھر کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے خوف کو دور کرتا ہے، اس لیے وہ ذات اپنے بندوں کے لیے مہیمن ہے۔ یہ اسم تاثیر میں جمالی ہے اور اس کے اعداد 145 ہیں۔ اس کے فوائد ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے اسرار الہی کا ظاہر ہونا۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے طویل عرصے تک پڑھتا رہے، اس پر اسرار الہی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بوفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص اس اسم جامع صفات کو ہمیشہ پڑھے تو اسے مخفی اسرار کا علم ہوگا۔ ایمان و اقرار جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس سے وہ بہرہ ہوگا۔ نمبر 2 پہ جان کی حفاظت کا عمل۔ یہ اسم جان کی حفاظت کے لیے بہت مؤثر ہے، اس لیے جہاد میں اس کا ورد بہت مفید ہوتا ہے۔ اسے پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے زندہ اور صحیح سلامت رہے گا۔ ایسے ہی بحری سفر میں جب جہاز طوفان وغیرہ میں پھنس جائے تو اس اسم کو پڑھنے سے اللہ کرم کر دیتا ہے اور صحیح سلامت کنارے پر پہنچانے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بری سفر میں اسے پڑھنے سے حادثات سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر کسی شہر میں کوئی وبائی مرض یکدم پھوٹ پڑے تو اسے پڑھنے سے جانی طور پر حفاظت رہے گی۔ دنیا کی آفتوں سے حفاظت۔ انسانی زندگی اکثر و بیشتر دنیاوی خساروں اور آفتوں سے دوچار رہتی ہے۔ ان آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس اسم کا ورد بہت ہی اکسیر ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 145 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی فی العزیز دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تسخیر دنیا کا عمل۔ اس اسم میں دنیا تسخیر کرنے کی بھی بہت بڑی تاثیر موجود ہے۔ اسے پڑھنے والے سے دشمن ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں اور اس کا رعب ہر شخص کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے سامنے سخت سے سخت دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت ہیبت اور عظمت دوسروں پر چھائی رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز کے بعد روزانہ غسل کرے اور اس کے بعد بغیر بات چیت کیے اس اسم کو 18,496 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، انشاءاللہ بے پناہ تسخیر پیدا ہوگی۔ اسے ہر کوئی ملنے والا اس پر فریفتہ ہو جائے گا۔ کسی آنے والے کی بات کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انجام اور اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اس لیے جو شخص اس اسم سے پکارتا ہے اللہ اسے آنے والے انجام سے باخبر کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اس اسم میں استخارہ کی تاثیر بھی موجود ہے۔ لہذا جو شخص کسی کام یا فعل کے انجام سے باخبر ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ پاک صاف جسم اور پاک صاف لباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے 3 روز تک اس نام کو 1115 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ اشارہ غیبی سے اس کام کے انجام کا پتہ چل جائے گا۔ یا مہیمنوں کا عمل اور تعویذ۔ یا مہیمنوں کا تعویذ دینے سے پہلے
اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کی زکوٰۃ 2,91,705 برائے 41 یوم ہے، یعنی 41 یوم میں 41 دنوں میں آپ نے اس مبارک نام کو 2,91,705 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لہٰذا اسے بالکل پاکیزگی کی حالت میں روزانہ 7,105 مرتبہ پڑھنے سے 41 یوم میں اس کا یہ گنتی مکمل ہو جائے گی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ اس کے بعد اس کے نقش کو ہر قسم کی حفاظت اور نگہداشت کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نقش جانوروں کی حفاظت، جان کی حفاظت، مکان کی حفاظت، دشمن سے حفاظت اور حافظہ کو قوی کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اب اپنے دوسرے نام کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے عملیات غلبہ۔ عملیات غلبہ میں سب سے پہلے جو نام ہے وہ ہے یا عزیزو، اور اس کے لفظی معنی ہے اے غلبہ والے۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے العزیز اس کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ سے ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہی ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے، یعنی صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ میں محبت ہے، جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 94 ہیں۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ اس کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ محتاجی سے چھٹکارا۔ اس اسم کا ذکر محتاجی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی کا مقروض ہوگا۔ اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں باعزت رکھیں گے۔ عہدہ و منصب کی بحالی۔ یہ اسم عہدہ اور منصب کی بحالی کے لیے بہت مؤثر ہے، لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدہ یا منصب سے معطل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی روک دی جائے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس اسم کو 21 دن تک روزانہ 7,000 مرتبہ پڑھے۔ وہ انشاءاللہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا۔ اگر ترقی رکی ہوئی ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ بحالی عزت کا عمل۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہو تو اسے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے اس اسم کو روزانہ 94 بار 40 دن تک پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار پڑھا جائے، 40 دن تک مسلسل پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلدی ظاہر ہوں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو تو وہ اس اسم کو ہر نماز کے بعد 40 دن تک 564 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز وہ اپنے خاوند کی نظروں میں نہایت عزت والی اور محبوب بن جائے گی۔ ہر حال میں غالب رہنا۔ زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ملنے سے اثرات اور بھی زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اسے روزانہ کثرت سے پڑھے اور اس کی تعداد لاکھوں تک لے جائے، یقین رکھے کہ وہ دین و دنیا میں ہر لحاظ سے باعزت ہو جائے گا۔ ہر شخص اس کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آئے گا۔
امام بوفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کے نام کے اعداد 94 ہوں اس کے لیے یہ اسم اعظم ہے اور اسے اس کا ذکر لازماً کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس کا نام عبدالعزیز ہو اس کے لیے بھی اس کا ذکر بے حد مفید ہے۔ یا عزیزوں کا عمل اور تعویذ، اس کا تعویذ غلبہ قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو دیا جاتا ہے، مگر تعویذ دینے سے پہلے اس اسم کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے 40 روز تک 9400 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یعنی 9400 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا تعویذ دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا تعویذ ملازمت میں بحالی، دوسروں کی غلامی سے چھٹکارا، دشمن پر غلبہ، حکام اور ہر ملنے والے کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے، باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے اور دیگر ایسے معاملات جن میں غلبہ درکار ہو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ یا عزیزوں کا جامع وظیفہ، یا عزیزو، یہ وظیفہ یا عزیزو ہی کی جامع صورت ہے اور ہر چیز پر غلبے کے لیے بہت ہی بے نظیر ہے، لہٰذا جو شخص اسے کثرت سے پڑھے وہ ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب دولت مند بننے کی نیت سے اسے 40 دن تک 3125 مرتبہ پڑھے، 3125 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس پر حصول دولت کی راہیں کھل جائیں گی۔ اگر کوئی شخص 10,000 مرتبہ 21 دن میں پڑھے تو اس کی ہر جائز حاجات پوری ہوں گی۔ اگر کوئی اس وظیفہ کو انگوٹھی میں رکھے تو ہمیشہ غالب اور صاحب عزت رہے گا۔ یا عزیزو، یا عزیز المنی الغالب علی امرہ فلا شیء یعادلہ، یا عزیز، اے عزت اور قوت کے ساتھ اپنے امر کے اوپر غالب رکھنے والے، بس کوئی چیز تیرے برابر نہیں اے غلبہ والے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ایک اور نام کی تفسیر جانتے ہیں۔ یہ ہے عملیات صفت جبر یا جبارو، اے جبروت والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور مبارک نام ہے، یا جبارو، اے جبروت والے۔ اللہ جبار ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے کر دے اور اس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہ مارے، اور ہر کوئی اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو، کیونکہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے۔ اس لیے اللہ کو جبار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے اور اس کا حکم ہر چیز پر زبردستی سے جاری ہے۔ عاملین کے نزدیک اس اسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی شان جبر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 206 ہیں۔ اسے پڑھنے سے طبیعت میں جلال پیدا ہوتا ہے اور دوسروں پر زبردست اقتدار پیدا ہوتا ہے۔ ماتحت لوگ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اس کی اتباع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں، آپ غور سے سنیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے۔ دشمنوں سے بچنے کا عمل۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ بغض، حسد، لالچ اور برائی کی بنا پر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات معمولی سی دشمنی بڑے سے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی اور انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اس اسم کا ذکر بہت مفید ہے۔ اگر کوئی دشمن زیر کرنا چاہتے ہیں تو اس اسم کو 40 دن تک 1236 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اسے پڑھنے سے ظالم تر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ نیک لڑکا پیدا ہونے کا عمل۔ ایک عامل کا قول ہے کہ اگر کسی کی اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہو یا آئندہ اولاد ہونا بند ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک اس اسم کو روزانہ 3000 مرتبہ پڑھے اور 3 عدد باداموں پر دم کرے۔
1 بادام بیوی کو کھلائے اور 2 بادام وہ خود کھائے، پھر اپنی بیوی سے خلوت کرے، 11 دن تک ایسا ہی کرے، انشاءاللہ اس کی بیوی امید سے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اور ہر سال 1 بکرا ذبح کرے، اللہ کے نام پر پکا کر لوگوں کو کھلائے، انشاءاللہ لڑکا صاحب عمر ہوگا۔ کمزور اور لاغر بچے کا علاج۔ جو بچہ بیماری کے باعث لاغر اور کمزور ہو گیا ہو، اس کے جسم کی بحالی کے لیے اس اسم کا ورد بہت اکثیر ہے۔ تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کر اس اسم کو 1900 مرتبہ پڑھیں اور 7 روز تک اسی طرح پڑھائی کر کے تیل پر دم کرتے رہیں، اور پھر اس سے کمزور بچے کے جسم پر مالش کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد بچہ صحت مند اور توانا ہو جائے گا، کمزوری اور دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ کالے علم کے وار سے بچاؤ کے لیے۔ جادوگروں کے کالے علم کے وار سے بچنے کے لیے یہ اسم بہت اکثیر ہے، لہٰذا اگر کوئی کالے علم والا کسی کو تعویذ دھاگا دے کر آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو تو اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد 11 یوم تک 20,600 مرتبہ پڑھیں، 20,600 مرتبہ، تو ہر قسم کے جادو کا حملہ زیر ہو جائے گا، کیونکہ جابر اللہ ہے اور جادوگر کی اصلاح ہوگی۔ ظالم انچارج اور افسر کو زیر کرنا۔ یہ اسم ظالم لوگوں کو مقہور کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر کسی دفتر، کارخانہ یا فیکٹری یا دوران ملازمت کوئی افسر یا انچارج تنگ کرتا ہو، بات بات پر بے عزتی کرتا ہو، اس کی زبان بندی کے لیے اس اسم کو روزانہ 12,500 مرتبہ 10 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ظالم انچارج زیر ہو جائے گا اور دل آزاری والی باتیں ترک کر دے گا۔ نفس کو مغلوب کرنے کا عمل۔ مریدوں اور اہل ریاضت کو چاہیے کہ اس اسم کو 10,000 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ان کے نفس میں پاکیزگی پیدا ہوگی، شہوت پرستی ختم ہوگی، طبیعت میں انکساری اور نیک نیتی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سلوک کے ابتدائی مراحل طے کرنے والے کے لیے بہت مفید اور مجرب عمل ہے۔ یا جباروں کا عمل اور نقش۔ جو شخص یا جبار کا عمل بن کر اس کا تعویذ دوسروں کو دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ 40 دن کے 3 چلے ادا کرے، یعنی 120 دن ٹوٹل ہو جائیں گے۔ 40 دن کے 3 چلے ادا کرنے ہوں گے اور ہر چلے میں اس اسم کو روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا تعویذ لوگوں کو دے سکتا ہے۔ یہ تعویذ ہر ایک کو مغلوب کرنے اور مندرجہ بالا بیان کیے گئے تمام مقاصد۔ عملیات رحمت کے سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک صفاتی نام یا رحمانو، جس کے معنی اے رحمت والے ہیں، اس کے خواص آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس نام کے کچھ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا مذہب کی قید، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب نیک و بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل فرماتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 998 ہیں۔ اسے پڑھنے کے چند فوائد حسب ذیل ہیں، ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔
پہلے نمبر پہ جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے مناسب رشتے کا ملنا۔ اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو، یعنی اس کے دل کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو علیحدہ پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر باوضو روزانہ 3125 مرتبہ پڑھے اور ہر روز وظیفہ ختم ہونے پر اللہ کے حضور نیک رشتہ ملنے کی التجا کرے۔ انشاءاللہ بہتر اسباب پیدا ہوں گے۔ اس وظیفہ کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ یہ استغفار ضرور پڑھے۔ دوسری خصوصیت کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے حصول رحمت کا وظیفہ۔ یا رحمانوں کا ورد حصول رحمت کے لیے بہت مجرب ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 1100 مرتبہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لے تو خداوند کریم اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ بے شمار بزرگان دین اور مشائخان طریقت نے اس اسم کو کثرت سے پڑھا اور ان پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوئی۔ اسے پڑھنے سے دل عبادت کی طرف بھی بہت زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تیسرے خواص کی طرف چلتے ہیں، جو ہے ہر مشکل کا حل۔ اللہ کی رحمت سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اس لیے جو اسے کثرت سے پڑھتا ہے اسے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی اور نہ کوئی آڑا وقت آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش آ بھی جائے تو اس اسم کی برکت سے گزر جائے گی۔ ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس اسم کو 40 دن تک 6250 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر ایک چلے میں کام نہ بنے تو پھر دوسرا چلہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ مشکلات کی آسانی کے لیے اس سے پہلے یا اللہ کے لفظ کا اضافہ کر لیں، یعنی یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اس طرح پڑھیں گے تو یہ ایک مکمل وظیفہ ہو جائے گا۔ بیماری سے شفا کا عمل۔ اس عمل کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، کیونکہ بیماری سے شفا ہمیشہ اللہ کی رحمت کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یا اللہ یا رحمان کو نماز فجر کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھے وہ تندرست و توانا رہے گا۔ اگر کسی بیمار کو یہی اسم 5 دن کے اندر 41,000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز صحت یاب ہو جائے گا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے پڑھائی سے بھاگنے والے بچوں کا علاج۔ اسی اسم مبارک سے اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ جو بچے پڑھائی میں دل لگا کر پڑھتے نہ ہوں بلکہ بھاگتے ہوں پڑھائی سے، ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ اس اسم کو 11 روز تک روزانہ 1788 مرتبہ یعنی 1788 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس بھاگنے والے بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ بچوں کا دل پڑھائی میں لگنے لگے گا اور بچے پڑھائی میں بہت ہوشیار ہو جائیں گے، ذہین بھی ہو جائیں گے۔ یا رحمانوں کا عمل اور نقش۔ اس عمل کا نقش ہر رحمت والے کام پر کام کرتا ہے، لہٰذا اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کی زکوٰۃ 41 دن تک 11,728 مرتبہ روزانہ کی پڑھائی کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس نقش کو مدرجہ بالا تمام کاموں کے لیے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر جائز کام ہو جائے گا۔ یہ عمل جو بتایا گیا ہے 11,728 مرتبہ پڑھنے کا، یہ عاملین کے لیے ہے۔ کوئی عمل کر کے عامل بننا چاہتا ہے، اگر یا رحمان ہوگا تو یہ اس کے لیے ہے۔ یا رحمانوں کا جامع عمل۔ یہ وظیفہ یا رحمانوں کا جامع وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اسے یا رحمانوں کے مکمل طور پر فوائد حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لازماً مہربان ہوگا، بشرطے کہ وظیفہ پڑھنے میں خلوص ہو۔ یہ وظیفہ 3125 مرتبہ روزانہ 40 یوم تک پڑھا جائے گا۔
انشاءاللہ جو حاجت دل میں ہوگی اس کی برکت سے جلد پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ برائے حب، بری عادت چھڑانے، دوسروں کو تسخیر کرنے اور محبوب کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ یا رحمان کل شیء وارثہ و رحمہ یا رحمان۔ خواص شان رحیم، یا رحیمو، اے رحم کرنے والے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، یہ بھی بہت ہی جاندار نام ہے۔ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی، مصیبت، ناتوانی، درماندگی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے، اور جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحم کی نظر التفات کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہو تو اسے درست کر دیتا ہے۔ دراصل صفت رحیم رحمان ہی کی ایک مخصوص صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جب کہ اس سے رحم مانگا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام سے پکارے، پروردگار اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے دل میں جذبہ رحم حد درجے کا پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بذات خود بھی دوسروں پر رحم کھانے لگتا ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 258 ہیں۔ اس اسم کے چند فوائد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غیر مسلم کے لیے سچائی کا راستہ۔ سچائی کا راستہ صرف اللہ کے دین میں ہے، لہٰذا اگر کسی کافر یا ہندو یا سکھ، عیسائی اور یہودی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ سچا دین کون سا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 7 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ پڑھے۔ اسے سچے دین کی رہنمائی مل جائے گی اور وہ انشاءاللہ صاحب ایمان ہو کر مرے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کا عقیدہ متزلزل ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو سوتے وقت 1100 مرتبہ پڑھ کر سو جائے، اللہ تعالیٰ سچ کی طرف اشارہ فرما دے گا۔ ہر دل عزیز ہونے کا عمل۔ نماز فجر کے بعد روزانہ یا رحیم کو 500 مرتبہ پڑھنا عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اپنے پرایوں میں ہر دل عزیزی پیدا ہوتی ہے، ہر ملنے والا محبت سے پیش آتا ہے، اس کے سامنے دشمن بھی آ کر نرم پڑ جاتے ہیں، اس کا دل بذات خود بھی بڑا نرم ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ بڑی ہمدردی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ انجام بخیر کا بہترین عمل۔ صاحب بیان رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا بڑے مقدر کی بات ہے۔ اس اسم کو روزانہ 258 مرتبہ پڑھنے والا صاحب ایمان مرے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، سکرات اور نزا کے عالم میں آسانی پیدا ہوگی، قبر کی منازل بڑے آرام سے طے ہوں گی، اللہ اس پر حد سے زیادہ رحم کرے گا اور اس کی قبر کو کشادہ کر کے مثل جنت کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کی نجات ہوگی۔ مشکلات سے خلاصی پانا۔ اگر کوئی شخص اس اسم کو 40 یوم تک روزانہ 1548 مرتبہ یعنی 1548 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھے تو اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور جس کسی سے کوئی کام ہوگا وہ فوراً کر دے گا۔ دنیا اور آخرت میں اسے سعادت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی قید میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اسے کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو قید سے رہائی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یا رحیموں کا عمل اور نقش۔ یا رحیموں کا نقش ہر مشکل کو آسان کرنے کے کام آتا ہے۔ اگر کوئی اسے اپنے پاس رکھے تو لوگ اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اہل خانہ ہمیشہ عزت کریں گے اور اس کا کہنا مانا جائے گا۔ اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو اس سے خلاصی ہوگی۔ جس شخص کا دل عبادت کی طرف مائل نہ ہوتا ہو اسے تعویذ دیں اور وہ اسے اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کا دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مظلوم کو دیں تو اس کی فریاد رسی ہوگی۔ اس کا تعویذ دینے سے پہلے اس کے عامل بنیں۔ عامل بننے کے لیے اس اسم کو 40 دن میں 3,75,000 مرتبہ پڑھیں، یعنی روزانہ 9,357 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ حسب منشا تعویذ کے اثرات نظر آئیں گے
اس کے بعد روزانہ اسے 100 مرتبہ پڑھتے رہا کریں تاکہ عمل قائم رہے۔ اس اسم کا تعویذ آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ یا رحیموں کا اسم جبروت۔ جو شخص یا رحیموں کا اسم جبروت 40 دن تک روزانہ 3125 مرتبہ پڑھے گا، اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی حب میں مبتلا ہو تو اس کا مقصد پورا ہوگا، کسی قسم کی سخت مشکل درپیش ہو تو اس سے بھی خلاصی ہوگی، ارواح کی تسخیر ہوگی۔ گویا کہ صفت رحیم کے تمام فوائد مکمل طور پر اسم جبروت سے حاصل ہو جائیں گے۔ یا رحیم و کل سریخہ و مکروبہ غیاسن و معاذہ یا رحیم۔ دعائے رحیمی کا عمل۔ دعائے رحیمی بھی یا رحیم کی جامع صورت ہے، اور یہ دعا حاجت پوری ہونے کے لیے بہت ہی اکثیر ہے، حاجت خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فوراً پوری کرے گا، لہٰذا یہ دعا 7 دن تک 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو خواہش دل میں رکھیں گے پوری ہوگی، بشرطے کہ خواہش خلاف شرع نہ ہو۔ اللہم انت الرحیم و انا الخاطی فمن یدع الخاطی الا الرحیم یا رب۔ تو دوستو یہ میں نے کچھ خواص بیان کیے ہیں یا رحیموں کے اور یا رحمانوں کے۔ آپ ان دونوں ناموں کے وظائف کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ کیا بہت ضروری تھا، کیا بہت ضروری ہے خواب پوش آنکھوں میں آنسوؤں کا بھر جانا، حسرتوں کے ساحل پر تتلیوں کا مر جانا، حبس کی ہواؤں میں خوشبوؤں کا ڈر جانا، دل کے گرم صحرا میں حشر ہی بپا ہونا، درد لا دوا ہونا۔ کیا بہت ضروری ہے اب تیرا جدا ہونا، اب تیرا جدا ہونا۔ تیرا ذکر میری کہانی میں چاند کا عکس جیسے پانی میں، وہ تو خاموش رہا اور ہم جانے کیا کہہ گئے روانی میں۔ اپنی آنکھیں گنوائی ہیں ہم نے اپنے خوابوں کی پاسبانی میں، ایک مدت کا ساتھ چھوٹ گیا ایک چھوٹی سی بدگمانی میں، ایک چھوٹی سی بدگمانی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج آپ کے لیے سچی محبت کے حصول کے لیے ایک فوری اثر والا ایک بہت طاقتور عمل لے کر آیا ہوں۔ اس عمل کو اپنے مطلوب کے سامنے کرنا ہے۔ ہاں جی، آپ نے سب ٹھیک سمجھا، آپ نے اس عمل کو اپنے مطلوب کے سامنے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہو، آپ اپنے گھر میں ہو، آپ نے اس کے سامنے کرنا ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کی نظر آپ کے مطلوب پر پڑے، فوری طور پر آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، مطلوب کی طرف پھونک مارنی ہے۔ عمل کرنے کے بعد باقی کا کام یہ عمل خود آپ کے لیے کرے گا، آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اس عمل کو صرف اس مطلوب پر کرنا ہے جس سے آپ نے شادی کرنی ہے۔ ہر کسی پر اس عمل کو ہرگز نہ کریں، اپنے مقصد کو جائز ہی رکھیں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کا مطلوب زندگی بھر کے لیے آپ کا تابع اور غلام ہو جائے گا۔ دوستو اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آتی ہیں آپ کو ہماری تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بیوی اگر اپنے شوہر سے ناراض ہے تو شوہر اپنی بیوی کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، اور اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا ہے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ ساری ناراضگی چند لمحوں میں دور ہو جائے گی۔ ہمارا آج کا عمل حروف مقطعات میں سے ہے، کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین کاف۔ یہ ان دو الفاظ کا مرکب ہے جو عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ عمل آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں میں، اور ان دو الفاظ میں 10 الفاظ ہیں۔ ایک 5 الفاظ، 5 حروف ایک لفظ میں ہیں اور 5 ہی حروف دوسرے لفظ میں ہیں۔ تو آپ نے 10 انگلیوں پر اس کو کرنا ہے۔ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں 10 ہی انگلیاں موجود ہیں۔ پہلے دائیں ہاتھ کو کھول لیں
और हाथ का रुख अपनी तरफ कर लें, यानी हाथ खोलकर अपने सामने कर लें। पहले दाएं हाथ को खोल लें और हाथ का रुख अपनी तरफ कर लें और सबसे छोटी उंगली पर काफ पढ़कर उस उंगली को बंद कर दें। बाकी हाथ की चारों उंगलियां खुली रहेंगी। फिर दूसरी उंगली पर हा पढ़कर उस उंगली को भी बंद कर लें। तो फिर तीसरी जो बड़ी उंगली होती है उस पर या पढ़कर उसको बंद कर लें और फिर जो उसके साथ वाली छोटी उंगली उस पर ऐन पढ़कर उसको भी बंद कर लें और आखिर में अंगूठे पर साद पढ़कर उसे भी बंद कर लें। अब बाएं हाथ को खोलकर अपने सामने कर लें और सबसे छोटी उंगली पर हा पढ़कर उंगली को बंद कर लें। दूसरी उंगली पर मीम पढ़कर उंगली को बंद कर लें। फिर तीसरी और बड़ी उंगली पर ऐन पढ़कर उस उंगली को भी बंद कर लें। फिर चौथी उंगली पर सीन पढ़कर उंगली को बंद कर लें और फिर अंगूठे पर काफ पढ़कर अंगूठे को भी बंद कर लें। यहाँ पढ़ाई का काम मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथों को दुआ के अंदाज में खोल लें, लेकिन याद रहे कि दोनों हाथ आपस में मिले हुए होने चाहिए, हाथों के दरमियान दूरी ना हो। अब हाथों पर दम करें, यानी हाथों पर इस तरह फूंक मारें कि वो फूंक आपके हाथों से होती हुई आपके मतलूब की तरफ जाए और ये सारा अमल मतलूब की मौजूदगी में होगा। इस अमल पर बमुश्किल 20 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल छोटा सा ये अमल है और अगर बेअमरे मजबूरी मतलूब आपसे बहुत दूर है और उसके करीब जाना या उसको करीब लाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो ये अमल मतलूब की तस्वीर पर भी कर सकते हैं। लेकिन तस्वीर पोस्ट कार्ड साइज की होनी चाहिए, छोटी तस्वीर ना हो। लेकिन इस सूरत में आपको ये अमल 7 दिन तक करना होगा। इस अमल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं और इस अमल के लिए सबको इजाज़त आम है। अल्लाह और कुरान पे मुकम्मल भरोसे और यकीन के साथ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी और गौहर मकसूद हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको और भी अमल बताने वाला हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मुख्तलिफ अमलियात मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो दूसरा अमल मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी मोहब्बत का अमल बताने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इससे पहले आपने ये अमल किसी से भी नहीं सुना होगा और न ही YouTube पर इससे पहले आपने इस अमल को देखा होगा। मोहब्बत का ये लाजवाल अमल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत की अमलियात कर करके मायूस हो चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये अमल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस अमल को किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है और अपनी मर्जी के मुताबिक इसका रिजल्ट भी आप हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा अमल है कि जिसको करने से आपके मतलूब को सिवाय आपके दुनिया में और कुछ भी नज़र नहीं आएगा और वो दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा आपके लिए पागल और दीवाना हो जाएगा। सोते जागते उसे आप ही का ख्याल सताएगा और वो कोशिश करेगा कि किसी तरह उड़कर आप तक पहुँच जाए। आप इसको धुतकारेंगे लेकिन वो उसके बावजूद आपके पीछे पीछे आएगा। दोस्तों, ये अमल खासा मेहनत तलब अमल है। वीडियो को 2 या 3 मरतबा देखें और अच्छी तरह समझकर इस अमल को करें। अमल बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से सुर्ख बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस तूफानी अमल के लिए आपको एक जोड़ी जंगली कबूतरों की लेनी है। इसको लट्ठा कबूतर भी कहा जाता है। ये 2 कबूतर चांद की 13 तारीख से पहले कहीं से भी आप हासिल कर लें, बाजार से भी मिल जाएंगे आपको। चांद की 13 तारीख जब ख़त्म हो जाए और 14 की रात आ जाए तो आप रात को 12 बजे से पहले घर से निकलकर किसी पीपल के दरख्त के करीब पहुंच जाएं और वहां खड़े होकर 100 मरतबा या वदूदो पढ़ें। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़ें। ये 100 मरतबा या वदूदो पढ़ने के बाद आपने दरख्त की तरफ बढ़ना है और पत्तों को तोड़ना है। फिर इसके बाद पीपल के दरख्त से 12 पत्ते आपने तोड़ने हैं और जब पत्ते आप तोड़ेंगे उस वक्त आप या वदूदो को पढ़ते रहेंगे। फिर इस वक्त आपने इसको गिन कर नहीं पढ़ना,
यानी पत्ते तोड़ने से पहले आपने 100 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। फिर जब आप पत्ते तोड़ना शुरू करेंगे तब आपने इसी या वदूदों को पढ़ते रहना है और गिनकर नहीं पढ़ना, बगैर गिने पढ़ते रहना है। 12 पत्ते आपने दरख्त से तोड़ देने हैं और उसके बाद आपने घर की तरफ रवाना हो जाना है। 12 पत्ते आपने कोशिश करनी है कि साफ साफ पत्ते हों, कोई बाजू का जैसे पत्तों में सुराख वगैरह होता है ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और रास्ते में भी आपने यही या वदूदों का जिक्र करते हुए घर की तरफ गामदन हो जाना है। घर पहुंचकर इन पत्तों से मिट्टी वगैरह कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर हर पत्ते पर अल हुब फलां बिन फलां, अला हुब फलां बिन फलां लिखें। पहले मतलूब का नाम लिखें, अगर मतलूब खातून है तो बिनते लिखकर उसकी वालदा का नाम लिखें, अगर मर्द है तो बिन लिखकर उसकी वालदा का नाम लिखें। अब इन पत्तों को अलग अलग करके रख लें। अब एक कबूतर को पकड़कर इन पत्तों के ऊपर उस कबूतर को ज़िबा करें। इस तरह के सब पत्तों पर कबूतर का खून लग जाए, चाहे एक छींटा ही क्यों ना हो, लेकिन तमाम पत्तों पर यह खून लग जाना चाहिए। अगर ज़िबा करते हुए तमाम पत्तों पर खून ना गिरे तो अपने हाथ से सब पत्तों को खून आलूद कर लें। फिर यही अमल दूसरे कबूतर के साथ भी करें। जब तमाम पत्तों पर दोनों कबूतरों का खून लग जाए तब इन पत्तों को एहतियात से उठाकर मिट्टी के एक कूजे में बर्तन में बंद कर दें। फिर इस बर्तन को किसी महफूज जगह पर रख दें और चंद दिन सूखने के लिए छोड़ दें। लेकिन इस दौरान अपने और मतलूब के नाम के आदात के मुताबिक या वदूदों पढ़कर इन पत्तों पर रोज़ाना दम करते रहें। अब जब आपने या वदूदों पढ़ना है नाम के आदात के मुताबिक, तो यहाँ सिर्फ आप अपना नाम और अपने मतलूब का नाम लेकर उसके आदात निकालेंगे। वालदा के नाम की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ अपने नाम के और अपने मतलूब के नाम के आदात निकालकर वो जितने भी आदात बने उतनी तादाद में रोज़ाना या वदूदों पढ़ें और इन पत्तों पर दम करते रहें। और जब ये पत्ते खून समेत अच्छी तरह खुश्क हो जाएं तो उन्हें इसी मिट्टी के बर्तन में ही जला दें और इससे हासिल होने वाली राख को महफूज कर लें। अब इस राख की सिर्फ एक चुटकी खाने पीने की किसी भी चीज़ में मिलाकर अपने मतलूब को खिला दें। मतलूब दीवाना होकर आपसे मिलेगा, हर हुक्म की तामील करेगा और तमाम ज़िंदगी ताबे फरमान रहेगा। अब तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि इस अमल को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें, क्योंकि सिफली अमल नहीं है, ये या वदूदों का नूरानी अमल है और इस अमल के लिए सबको आम इजाज़त है। दोस्तों एक और अमल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये दायमी मोहब्बत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, अच्छी तरह इसको समझें, ज़हन नशीन करें, फिर उसके बाद अमल करें, कोई भी मिस्टेक ना करें। इस अमल के कुल 3 स्टेप हैं और आपने बताई गई तरतीब के मुताबिक इस अमल को करना है। ये या रहमानों का मौकलाती अमल है। सबसे पहले आपको इस मुबारक इस्म की ज़कात अदा करनी होगी और वो ये है कि पहले 7 दिन आप इस अमल को, इस एक लाइन को 1280 मरतबा पढ़ेंगे बाद नमाज फ़ज्र। इस तरह आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे। इसके बाद इस अमल का दूसरा मरहला शुरू होगा। आपको 1000 दाने गेहूँ यानी गंदम के लेने हैं और हर दाने पर ये लाइन पढ़नी है और अलग रखते जाना है। जब सब दानों पर पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तब एक दूसरे बर्तन में पानी गर्म करें और जब पानी गर्म हो जाए तो वो गंदम के दाने उबलते हुए पानी में डाल दें और दौरान अमल मतलूब का तसव्वुर कायम और दायम रखें। कुछ देर बाद इन गंदम के दानों को आग से नीचे उतार लें। ठंडा होने पर यह पानी गंदम के दानों समेत दरिया में बहा दें। इंशाअल्लाह मोहब्बत कायम और दायम हो जाएगी। अमल के आखिरी मरहले में दाखिल होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। अब ये अमल का तीसरा और आखिरी मरहला है। अपने मतलूब की मोहब्बत और रग़बत हासिल करने के लिए तालिब 3 रोज़े मुसलसल रखे
اور ہر روز 500 مرتبہ اس مبارک اسم کی ایک لائن پڑھتا رہے۔ چوتھے روز بہتے ہوئے پانی میں غسل کرے، اور یہ شرط خواتین پر لاگو نہیں ہوگی، لیکن مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نماز محبت الحب ادا کریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، اور نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ پھر 361 اور ورد وظیفہ یہ ہے: یا رحمانو کل شیء و وارثہ و رحمہ یا رحمان، یا رحمانو کل شیء و وارثہ و رحمہ یا رحمان۔ اس ایک لائن کو آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق مختلف اوقات میں بالترتیب اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کا مطلوب محبوب آپ کو مل جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے کیا جائے۔ اس عمل کے لیے اجازت عام ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ کر عمل کو کیا جائے اور درمیان میں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے رجت واقع ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ المالکو یا مالکو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا قدوسو۔ یہ 2 مبارک نام آج ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور ان کے فوائد اور ان کے وظائف آپ کے سامنے گوش و گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے یا مالکو، جس کے معنی ہیں اے بادشاہت والے۔ اللہ مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی ملک ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک نہیں۔ اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے، مگر اس کی ملکیت دائمی اور حقیقی ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ ملک وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود و غیر موجود شے سے بے نیاز ہو، اور کل موجودات اس کی ملکیت میں ہوں۔ بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہو، تو اس طرح صحیح مالک اللہ ہی ہے، اور باقی تمام مخلوق مملوک ہے۔ یہ اسم جمالی ہے، اور اس کے اعداد 90 ہیں۔ اسے ہر روز چند بار پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے۔ اب اسی نام کی مناسبت سے دولت مند بننے کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہ اسم غنا کے لیے بہت اکسیر ہے، اس لیے جو شخص مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ اس اسم کو بکثرت پڑھے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو اس وظیفہ کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء روزانہ 3000 مرتبہ کم از کم 2 سال تک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی فی العزیز اللہ تعالی مہربان ہوگا اور اس پر حصول دولت کے راستے کھل جائیں گے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کو روزگار نہ ملتا ہو اور غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی رہتی ہو، تو اسے چاہیے کہ 1100 مرتبہ روزانہ 120 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ ذریعہ روزگار بن جائے گا۔ اب دوسرا وظیفہ ہے ذاتی مکان بنانے کا عمل۔ یہ اسم ذاتی ملکیت میں جائیداد بنانے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص کرایہ دار ہو اور معاشی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے اس میں ذاتی مکان بنانے کی سکت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس اسم کے سارے دن میں 10,000 کی گنتی پوری کرنا شروع کر دے، اور کم از کم 3 سال تک اسی ورد کو پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی فی العزیز اس کی ایسے ذرائع سے مالی امداد ہوگی کہ جہاں وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، اور اپنی خواہش کے مطابق ذاتی مکان یا کوٹھی بنا سکے گا۔ عزت و دولت اور غلبہ۔ حصول دولت کے ساتھ عزت اور غلبہ بھی حاصل کرنے کے لیے الملک العزیز روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھیں اور 1 کروڑ کی تعداد پوری کریں۔
جس طرف جائیں گے ہر کوئی عزت سے دیکھے گا، بے پناہ غلبہ حاصل ہوگا، ہر کوئی فدا ہوگا۔ جس حاکم یا اہل ثروت کے پاس جائیں گے وہ بات غور سے سنے گا، اور ظالم سے ظالم شخص بھی آپ کے سامنے بول نہ سکے گا۔ اب اس کا چوتھا جو فائدہ میں بتانے والا ہوں وہ ہے حصول عہدہ یا ملازمت۔ اچھی ملازمت یا اچھا عہدہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھیں۔ ایسا شخص جسے ملازمت حاصل کرنے کی لگن ہو مگر کوئی کام بنتا ہوا نظر نہ آتا ہو، یا الیکشن میں کوئی نشست جیتنی ہو، یا ملازمت میں رہتے ہوئے کسی اچھے عہدہ پر ترقی کی امید ہو لیکن امیدوار زیادہ ہونے کی وجہ سے بات بنتی ہوئی نظر نہ آتی ہو، تو اس صورت میں یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ حسب منشا کام ہو جائے گا۔ اب پانچواں فائدہ میں بتانے والا ہوں آپ کو اسی اسم مبارک کا۔ کرایہ پر دی ہوئی دکان یا مکان خالی کروانا ہو اگر آپ نے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں۔ بعض اوقات کرایہ دار اچھی فطرت کے مالک نہیں ملتے، مکان یا دکان پر قبضہ کر لیتے ہیں، نہ کرایہ دیتے ہیں اور نہ ہی خالی کرتے ہیں، یا کسی وراثت کی زمین پر دوسرے حصہ دار قبضہ کر لیتے ہیں اور حصہ نہیں دیتے۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام حالات کو درست کرنے کے لیے اور اپنی ملکیت کی جائیداد جو کہ واقعی میں آپ کی ملکیت ہو اس کو دوسرے سے خالی کروانے کے لیے یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک کا ختم شریف 7 یوم تک چند آدمی اکٹھے مل کر 41,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ 41,000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اس کا ایک ختم ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز مقدمہ میں کامیابی ہوگی۔ اگر مقدمہ نہ ہو صرف جھگڑا ہی ہو تو پھر بھی مکان یا دکان خالی ہو جائے گی۔ اب یا مالکوں کا عمل اور تعویذ بتانے والا ہوں۔ جو شخص اس عمل کا عامل بن کر اس کا تعویذ دوسروں کو دینا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ 5625 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالکو 5625 مرتبہ 40 دن تک روزانہ بعد نماز عشاء پڑھے۔ پڑھائی مکمل ہونے پر اس کا تعویذ دوسروں کو قائم و دائم کرنے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، مکان کی تعمیر کے لیے، باعزت رہنے کے لیے، مکان یا دکان خالی کروانے کے لیے، دوسروں کو مسخر کرنے کے لیے، عورت کو مطیع اور فرما بردار رکھنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، گویا ہر ایسا کام جس کا تعلق بادشاہ سے ہو وہ دے سکتا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنے دوسرے مقدس نام کی جانب جو ہے یا قدوسو۔ اس کا مطلب ہے اے منزہ و پاک۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص اور آفت سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے۔ منزہ سے مراد یہ ہے کہ جو غلط خیالات یا تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 170 ہیں۔ اس کے فوائد میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلا اس کا جو فائدہ ہے وہ روحانی امراض کا علاج ہے۔ حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر اور غفلت یہ ایسی برائیاں ہیں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ ان سب کا علاج یا قدوسو کا ورد ہے۔ جو شخص اسے شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے روزانہ 170 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا دل ان تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ عرصہ 3 سال تک اسے پڑھتا رہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں میں اچھا اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی مبارک نام کو اس طرح پڑھیں۔ اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے اس اسم کو
مہینہ میں ایک بار جمعہ کے روز 1100 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز قدرتی طور پر ان میں اچھا اخلاق پیدا ہوگا اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ سب بڑے لوگ ایسے بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے اور بڑے ہو کر محبوب خلائق رہیں گے اور ان کا کردار پاک و صاف رہے گا۔ عالم بالا کا کشف۔ ایسے سالکان طریقت جن کی باطنی حجاب اٹھ چکا ہو، اگر وہ عالم بالا کی روحانی سیر کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ اس اسم کو کثرت سے پڑھیں۔ جو ہی ان کی پڑھائی کی تعداد زیادہ ہوگی تو انہیں عالم بالا یعنی 7 آسمانوں کی سیر ہوگی، وہاں کی تمام اشیاء اور ملائکہ کا مشاہدہ ہوگا۔ اب اس کا چوتھا فائدہ بتانے والا ہوں۔ بواسیر، شوگر اور بلڈ پریشر سے بچنے کا یہ عمل ہے۔ یہ امراض بہت موذی ہیں، جسے لگ جاتی ہیں پھر جانے کا نام نہیں لیتی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسی موذی امراض سے حفظ ما تقدم کے طور پر بچنے کے لیے یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو، ان 2 مبارک ناموں کو روزانہ بعد نماز فجر 33 بار، بعد نماز مغرب 33 بار پڑھتے رہنا بہت مفید ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے اس کا ورد جاری رکھے گا وہ انشاءاللہ ان موذی امراض سے محفوظ رہے گا۔ ملکیت قائم رکھنے کا عمل۔ بعض لوگوں کی بے پناہ جائیداد ہوتی ہے اور اس پر ملکیت قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے تصرف میں ہو وہ اس پر مالک بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اپنی جائیداد پر اپنی ملکیت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو کو ہر جمعرات بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس طرح کوئی دوسرا آپ کی جائیداد پر قابض نہ ہو سکے گا، خواہ جائیداد کو کرایہ پر ہی کیوں نہ دے رکھا ہو۔ سعادت مند اولاد کا ہونا۔ یہ 6واں فائدہ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ جب کسی عورت کو بچہ یا بچی کی امید ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسی روز سے اس اسم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی ولادت تک پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ساری عمر ماں باپ کا تابع دار رہے گا اور اس کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے۔ اگر عورت خود نہ پڑھ سکے تو کوئی اور اس عمل کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائے، انشاءاللہ ہونے والا بچہ والدین کا فرما بردار ہوگا۔ اور اگر آپ یا قدوسوں کا عامل بننا چاہتے ہیں تو جو شخص یا قدوسوں کا عامل بن کر دوسروں کو اس کا تعویذ دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ 40 دن میں اس اسم کو 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھے اور دوران وظیفہ طہارت کا خاص خیال رکھے۔ انشاءاللہ جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو سمجھے کہ وہ اس کا عامل بن گیا ہے۔ اگر اثرات ظاہر نہ ہوں تو ایک چلہ اور لگا لے۔ اس کے بعد اس کا تعویذ دوسروں کو مندرجہ والا تمام امور کے لیے دے سکتا ہے اور تعویذ لینے والے کو یا قدوسو کھلا پڑھتے رہنے کی تلقین کرے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے تعویذ دے گا وہ حل ہوگا۔ اب اس مبارک نام کی 8ویں جو خصوصیت میں بیان کرنے والا ہوں وہ ہے پاکیزگی نفس و کشف کا وظیفہ۔ جس شخص کا نفس پاکیزہ نہ ہو اور اسے برائیوں میں ملوث کرنے پر آمادہ کرتا رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر روز مندرجہ ذیل وظیفہ کو 170 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا دل گناہوں کو ترک کر کے نیکی کی طرف آمادہ رہے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص میں زنا، چوری، شراب، حسد، بغض اور کینہ کی عادت موجود ہو تو وہ بھی اسے 170 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ چند روز میں اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں ختم کر کے نیکی کی طرف مائل کر دے گا۔ جو شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہے وہ اس وظیفے کو 240 روز تک بلا ناغہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ وہ صاحب کشف بن جائے گا
اور اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ جس قبر پر جائے گا اس کی اس سے بات چیت ہوگی۔ جس ولی اللہ کے مزار پر جائے گا انشاءاللہ روحانی ملاقات ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے: سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ یہ تھے دوستو ان دو مبارک ناموں کے خواص اور ان کے وظائف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو میں چند اور ناموں کو ہم اپنے زیر بحث لائیں گے اور آپ کو ان کے فوائد اور ان کے خواص بتانے کی کوشش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، دعا کی اپیل سب دوستوں سے۔ اللہ حافظ۔